آیا نمبر 25 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ علیم. حشرہ یحشر جمع کرنا. وَإِنَّ اور بے شک رب کا تیرا رب ہوا وہ یحشرہم انہیں جمع کرے گا. ہم ضمیر وہ لوگوں کو ان لوگوں کو. کم بولے تو تمہیں کر کو. ہم بولے تو وہ لوگ غائب کا صیغہ آتا ہے. یحشرہم انہیں جمع کرے گا. انہو بے شک وہ حکیم حکیم حکمت والا ہے علیم علم والا ہے. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا. وہ حکیم بھی ہے اور علم والا بھی ہے. یہ معمولی آیات ہی ہیں, میں تھوڑی تشریح کر رہی ہوں. یعنی اس کی حکمت سے یہ تقاضا, اس کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے. کئی کو اکٹھا کرے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑے پارسا, بڑے زہد و تقوی والے, بڑے متقی پرہیزگار, لیکن یہاں ان کو بدلہ نہیں مل رہا. آخرت ایک عالم ہونا ہی چاہیے جہاں یہاں زیادہ عمل کرنے والے, جو یہاں کے چمک دھمک سے دور رہ کر عمل کرتے ہیں, ان کو یہاں کی یہ نہیں, یہ زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں. تو ان کو ایک عالم ایسا ہونا چاہیے جہاں ساری نعمتیں ان کے سامنے کھلی پڑی ہوں اور وہی ٹھیکیدار ہوں, جنت کا اعلیٰ مقام ہو. ایک ہونا چاہیے نا. اب دوسری طرف اس کا برعکس معاملہ, یہاں ہے دنیا میں مست ہیں, دنیا میں کھپے ہوئے, اللہ کو نہیں یاد کرنے والے, ویسے بھی ہیں. اور کئی ہیں گنڈا گردی کرنے والے, فساد مچانے والے, غلط کاری کرنے والے, ریاکاری کرنے والے, یا لوگوں کو دھوکہ دینے والے. اب انہوں بھی اچھا جریں. اب ان کے واسطے سزا کا معاملہ بھی تو ہونا چاہیے. ان کے عمل کا نتیجہ, اس کا نتیجہ بھی کچھ ہونا چاہیے. اور اچھے کاموں کرنے والا کا یہاں پورا بھرپور نہیں مل رہا ہے تو اس کا بھی ہونا چاہیے. تو اس کے واسطے یہ عالم ایسا ہونا چاہیے جہاں اسے سزا ملے, اچھے کاموں کی جزا ملے اور برے کاموں کی سزا ملے. تو وہ سب اللہ اکٹھا کرے گا. اور اس کا علم سب پر اس طرح حاوی ہے کہ کوئی جان, کوئی متنفس اس سے چھوٹ نہیں سکتا, بلکہ کسی اگلے پچھلے انسان کی خاک کا کوئی ذرہ بھی اس سے گم نہیں ہو سکتا. اس لیے جو شخص حیات اخروی کو سمجھتا ہے کہ وہ ہوگا, وہ خدا کی صفت حکمت سے بے خبر ہے. اگر یہ نہیں ہوتا, مار کھپ جاتی ہیں. جیسا اب یہ کس کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے, یہ 4 سال نبوت کے 4ویں سال میں یہ صورت نازل ہوئی ہے. کفار ہیں, مشرکین مکہ ہیں, ان کو نہیں, ان کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے, مرنے کے بعد پھر اور ایک دنیا ہے, وہاں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا. اب انہوں کیسا گزر رہی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. دور جاہلیت ہے, کون زور آور ہے, کون بیٹے والا ہے, کون مالدار ہے, اس کا پڑا بھاری ہے. انہیں سب پر راج کرنے والا, انہیں سردار بن کو بیٹھ جاتا ہے, اور دوسرے ہیں نا ان کے ظاہر ہو جاتی ہیں. تو یہاں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا, وہ خدا کی صفت حکمت سے بے خبر ہے. اور جو شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جب مرنے کے بعد ہماری خاک کا ذرہ ذرہ منتشر ہو جاتا ہے تو کیا پھر سب کو اکٹھا کرتا ہے کیا, ہم کیسے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے, وہ خدا کی صفت علم کو نہیں جانتا. اللہ سب کو جماتا ہے, سب کو کھڑا کرنے والا, سب کو یحشرہم وہ جمع کرنے والا. اور ایک عالم ایسا برپا ہو جاتا ہے جہاں پر اللہ کا ایک دربار ہوگا, جس میں اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا, اچھوں کو بدلہ دیا جائے گا, اور برے لوگوں کو بھی, جو بھی غلط کام کرتے رہتے ہیں, گنہگاروں کو بھی سزا ملے گی. تو یہ آخرت کا یہ جو کانسیپٹ ان کے دماغ میں نہیں تھا, اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. آخرت یہ مکی دور کے یہ 3 ہی عمودی مضامین ہیں. عمود بولے تو یہ جو یہ ہے مرکزی مضامین, سینٹرل تھیم جو ہے, یہ 3 ہی ہیں. کیا ہے, پہلا وحدانیت ہے, دوسرا رسالت ہے, تیسرا آخرت ہے. اب یہاں زور دیا جا رہا ہے آخرت پر, کیونکہ یہ لوگ اس پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے. مرنے کے بعد اٹھنا ہے, کیسا اٹھ جاتی ہیں. وہ ایک بوسیدہ سی ہڈی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے نچاتا ہوا کہتا, ابو جہل دیکھو محمد, یہ ہڈی یہ بوسیدہ ہو گئی, یہ کسی پرانی خبر سے لایا ہوں, اب اس سے اثر نو تکلیف ہوگی کیا. تو اللہ اس کی نفی کر رہا ہے
کہ ہاں جمائے گا اللہ، سب کو اٹھائے گا، پھر ایک عالم برپا کرے گا جہاں سزا اور جزا کا معاملہ ہوگا۔